عشرۂ مغفرت کا آج پہلا روز ہے اور اب بھی وقت ہے کہ اگر رمضان میں نیکیاں نہیں کمائیں تو غفلت کو چھوڑیں اور نیک اعمال کی طرف آ جائیں، کیونکہ وقت ابھی بھی ہے۔ بات بن سکتی کیونکہ بعد میں نہ وقت ہوگا اور نہ ہی مغفرت کا پروانہ۔ آج عشرۂ مغفرت کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود اسلامک اسکالر علامہ عابد قادری رضوی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اب یہ جو عشرہ شروع ہوا ہے اس کے لیے میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے۔ بہت سے لوگ اس میں مختلف اذکار کرتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں، تو اس عشرے سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے؟ نماز اور قرآن تو ہے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم ورحمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت عامہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک سے متعلق ایک اور فرمان ہے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے اور جس کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے اور جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت اس اعتبار سے ہے کہ وہ انسان جو اپنی دنیاوی زندگی میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس کے عشرہ اول میں رب کی رحمتوں کا نزول اس قدر ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگ عبادات اور طاعت کی طرف آ جاتے ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس پہلے عشرے میں رب کی رحمتیں سمیٹ کر جو رب کی رحمت سے خود کو فیضیاب کر لیتے ہیں، تو اب دوسرا عشرہ جو ہے ان کے لیے وہ آتا ہے جس میں اگر وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا اعمال اور استغفار کی کثرت کریں تو اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اور پھر آخری عشرہ اس کا وہ ہے کہ جس میں عشرہ رحمت سے فیضیاب ہونے والوں نے جب مغفرت میں دعائے مغفرت کی تو آخری عشرے کے اندر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کے عذاب سے آزاد فرما دیا ہے۔ اچھا، عشرہ رحمت ہو، عشرہ مغفرت ہو یا آخری عشرہ جسے عتق من النار کہا جاتا ہے، ان تینوں کے حوالے سے میں ایک بنیادی بات کہوں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے دین اسلام پر عمل کا جو ہمیں تصور دیا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر دو باتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو بندہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر رب نے انعام فرمایا۔ اچھا، انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اس کا تعین بھی خود سورہ بقرہ کی ایک آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہ وہ طبقات ہیں کہ جنہیں انعام یافتہ رب نے فرمایا ہے اور ان کے نقش قدم کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اچھا، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک اور آیہ مبارکہ کے اندر جہاں ایمان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایمان لے آؤ ان کے مثل جو تم سے قبل ایمان لائے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے کے لوگ۔ تو تمام اعمال و عبادات کے اندر انسان کی روش وہ ہونی چاہیے جو انعامی یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اچھا، ان کے طریقے میں دو باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم صرف اس میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز کو لے لیتے ہیں تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اچھا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی تاثیر جو ایک انسان کی ذات میں پیدا ہونی چاہیے یا جو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فحشی اور بری باتوں سے باز آ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی کثرت ہے لیکن طبیعتیں ہماری بدل نہیں رہی۔ بالکل۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز کو تو لیا لیکن اسے مکمل نہیں لیا جس طرح لینا چاہیے تھا۔ اس کے ظاہری ارکان کو ہم نے لے لیا، ہم نے اس کا باطنی حصہ جو تھا خشوع و خضوع وہ نہیں لیا۔ تو جملہ عبادات میں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کی آل پاک یا حضور کے اصحاب جب ان کے اتباع کی بات آتی ہے تو اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو ظاہراً ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے، ظاہر میں آپ صبح سے شام تک بھوکے رہیں۔ اسی طرح استغفار کا معاملہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ زبان سے تسبیحات پڑھتے رہیں، یا آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ اس کا ایک ظاہری طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے نکال کر کسی کو دے دیں، لیکن اس کا ایک باطنی پہلو ہے۔ باطنی پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ کے اس عمل میں خشوع و خضوع اور اخلاص ہونا چاہیے۔
اگر وہ اخلاص سے خالی ہے تو آپ کا عمل بیکار اور باطل ہے۔ مثال کے طور پر اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے لوگ صدقات دیتے ہیں، بالکل، اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی دیا ہے، لیکن ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ایک شخص اپنے مال میں سے ایک بڑا حصہ نکال کر کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن دو کام ایسے ہیں کہ اگر وہ یہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ باطل ہو جائے گا، اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ چیزیں کیا ہیں؟ بالمن والاذی، احسان جتلانا، اذیت دینا۔ جسے دیا اسے دے دیا، لیکن پھر احسان جتلایا کہ ہم نے دیا۔ جی ہاں، جی ہاں، جسے دیا اسے دے دیا، لیکن دیا اس انداز سے یا پھر رویہ ایسا ہوا کہ سامنے والی کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، اسے اذیت دی گئی، تو فرمایا یہ تمہارے صدقے کو باطل کر دے گا۔ جبکہ شریعت مطہرہ بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ہمیں مفہوم یہ ملتا ہے کہ جب آپ دیں تو ایک ہاتھ سے اس طرح دیں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے۔ اب ہمارے ہاں ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقات کا تسلسل ہے، لیکن اس میں وہ اخلاص کا پہلو ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جس میں خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جی ہاں، نمود و نمائش بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے یہاں پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو تصویریں آ رہی ہیں۔ ایک تھیلا دیں گے اگر تو 5 لوگ اس کے ساتھ ہی موجود رہیں دیکھیں گے، نا، وہ بہت اور ضروری ہے۔ تصویریں کھینچیں گی اور ویڈیو بنتی ہے۔ اب یہ وہ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم خود کو اس جگہ پر رکھیں۔ یہ تو اس رب کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والا ہاتھ، لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں رکھا، رکھا ہے، بے شک۔ لیکن اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم کسی کے بے سامنے شک، بے شک، آج نہیں ہے کل ہوں، خدا نہ تو کرے۔ کیا ہم اپنے لیے یہ پسند کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایک دانہ دے تو سارے محفل ہمارا تماشا بنا دے؟ بہت بہت خوبصورت بات۔ بلکہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے اپنے ہاتھ کو سوال کے لیے پھیلا دیتا ہے تو وہ اپنی پوری عزت نفس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اسے مجروح نہ کریں، اس کا برہم رکھیں۔ بے شک، تو عبادات ہوں، معاملات ہوں، ان سب میں ظاہری ارکان کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع اور رضا الہی کے پہلو کو مد نظر رکھیں۔ بالخصوص استغفار میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جھوٹوں والی توبہ نہ کرو، سچوں والی توبہ کرو۔ قرآن بھی یہی کہا ہے، توبۃ نصوحا کا حکم دیا ہے۔ سچوں والی توبہ یہ ہے کہ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل بھی اس پر آمادہ ہو۔ جھوٹوں والی توبہ یہ ہے کہ آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، لیکن دل انہی گناہوں کی طرف مائل ہے۔ آپ اپنے مصلے سے اٹھنے کے بعد پھر اسی دنیا کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس طرح کا استغفار، اللہ کسی کی دعاؤں کا، اس کے استغفار کا، اس کے اعمال و عبادات کا محتاج نہیں، وہ غنی کیوں نہ نہ اس طرح شاعر کہتا ہے نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور جتنی آپ نے گفتگو فرمائی ہے امید کرتے ہیں کہ اس سے استفادہ کر سکے تمام تر لوگ جو اس ماہ مبارک میں عطیات اور خیرات کی طرف نکلتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں اپنے مال کا حصہ دیں، وہ ایسے دیں کہ ایک ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دوسرا ہاتھ کیا دے رہا ہے، اور اگر نمود و نمائش کر کے دیں تو ایسی دینے کا کیا ہی فائدہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔